والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما الصبر فيه كالقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 الذين يعملون مثل عملكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مقتدر اور موقر حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور محلے کے باشعور مسلمانوں، مجھے بس آپ حضرات سے 2 باتیں عرض کرنی ہیں، جن میں سے پہلی بات میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس سے متعلق عرض کرنی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آئندہ پیش آنے والی حالات کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایاما، سنو تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے کے اندر الصبر فیہن کالقبض علی الجمر، تمہارا دین کے اوپر جمے رہنا، دیندار بنے رہنا، دینی احکامات پر عمل کرنا، یہ ایسے ہوگا کہ جیسے کہ تم دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھ لو۔ اتنا مشکل ترین، اتنا سخت ترین اور اتنا زیادہ پریشان کن تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ہوگا کہ جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا کتنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد ایسے زمانے کے اندر دین پر عمل پیرا رہنے والوں کے لیے جو خوشخبری بیان فرمائی، وہ خوشخبری ہم میں سے ہر شخص کو اس وقت اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان سنگین حالات کے اندر جب تمہارا دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہوگا، تمہارے لیے قدم قدم کے اوپر رکاوٹیں، پریشانیاں، مصائب اور آرام کو تمہارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہوگا، ایسے عالم کے اندر جو آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا، اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا، اس سے 1 انچ بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، چاہے اپنے عبادات کی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاملات کی زندگی ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنا ہو، یہ سب اس میں داخل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان حالات میں دین پر عمل کرنے والے کا اجر و ثواب تم میں سے 50 لوگوں کے اجر و ثواب کے برابر ہوگا۔ یہ بات پیغمبر علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر دین پر عمل کرنے والے کا ثواب اور اجر 50 صحابہ کرام کے اجر و ثواب کے برابر ہوگا۔
یہ بات سننے میں بظاہر بڑی تعجب خیز لگتی ہے، لیکن جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے دامن میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو دین پر کامل عمل کرنے والے لوگ شاید و باید ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر جب دین کے اوپر عمل کرنے کی رکاوٹیں قدم قدم کے اوپر پیش آ رہی ہیں، آپ کو دین سے روکنے کے لیے ہر چیز رکاوٹ بننے کے لیے تیار ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا دین پر جمے رہنا، دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور اس کو اپنے جبڑوں سے مضبوط طریقے پر پکڑے رہنا، یہ در حقیقت آپ کے لیے اللہ کے وہاں بڑے مقام و مرتبے والا ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کا ماحول جو تیار ہوتا ہے وہ ہماری اس نئی نسل کے دین کے ماحول کو تیار کرنے سے ہی بنتا ہے۔ ہم اگر اس نئی نسل کی دین و ایمان کی فکر نہیں کریں گے تو یقین جانے کہ آج اگر ہم مسجد میں تو نظر آ رہے ہیں، کل کو ہماری یہ نئی نسل اور نئی جنریشن اگر دین کی فکر نہ کی گئی تو یہ ایک بھی مسجد کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا جو مسلمانوں کی آخری خلافت تھی۔ اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب خلافت کا آخری زمانہ چل رہا تھا تو مسجد میں آنے والے بوڑھے باڑھے لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ اب مسجد سے بچوں کے شور و غل کی آواز ختم ہو گئی ہے، جس کے ذریعے بوڑھوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ جب بچے مسجد سے غائب ہو گئے ہیں تو اب آئندہ وقت میں کیا ہونے والا ہے، یعنی مسجد میں کوئی نظر نہیں آئے گا، تاکہ ایک زمانہ وہ آیا جب مسجدوں کو چرچ بنا دیا گیا، مسجدوں کو دوسری عبادت گاہوں میں بدل دیا گیا۔ اس لیے ہم مسجدیں عالی شان بنا لیں، مسجد میں سارے کام کر لیں، لیکن اگر مسجد کے آباد کرنے والے ہم نے نہیں تیار کیے، مسجد کو آباد رکھنے والے اگر ہم نے نہیں پیدا کیے تو یہ مسجدیں ماتم کریں گی، یہ دین یوں ہی کتابوں کے اندر بند رہ جائے گا اور یہ صرف لوگ وہ رہ جائیں گے جو ان ممالک میں حالات پیش آئے جہاں اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کا زوال ہوا ہے تو صورتحال یہ ہوئی کہ پورے ملک کے اندر ایک قرآن کریم کا نسخہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے یہ بڑی اہم اور بڑی سعادت مند کوشش ہے جو ہمارے رفیق مکرم حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب نے شروع کر رکھی ہے۔ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ محلے کا کوئی بھی بچہ مکتب کے نظام سے الگ نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ مسجد سے یہ نظام بننا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم گشت کے لیے گھروں پر جاتے ہیں، لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس طریقے سے ہم کنڈی کھٹکھٹا کر کے دروازوں پر دستک دے دے کر کے معلوم کریں کہ گھر کا جو بچہ اسکول میں جانے لگا ہے اس کا ایڈمیشن مکتب کے اندر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ نظام مسجد کے ماحول میں ہونا چاہیے۔
یہ نظام گھروں پر حفاظ کرام کو بلا کر کے پڑھانے سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے گھروں پر ٹیوشن پڑھوانے کے بجائے مسجد کے ماحول کے اندر بھیج کر کے اپنے بچوں کو مکتب کے نظام سے جوڑے، ورنہ آئندہ آنے والا وقت ان سنگین حالات کی خبر دے رہا ہے، اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ دو باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ پہلی بات، پرفتن دور کے اندر دین پر عمل پیرا رہنا اور ہر طریقے سے رہنا، خاص طریقے پر معاملات کی زندگی میں آج قدم قدم پر حرام کھانے کے ذرائع پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تنظیمیں، بینکیں، ادارے آپ کو حرام بلا بلا کر کے کھلا رہی ہیں۔ طرح طرح کی اسکیمیں آپ کو بہلا پھسلا کر کے دی جا رہی ہیں۔ آپ ان میں انویسٹمنٹ کریے، آپ اس کے اندر پیسہ لگائیے، آپ کو اتنا مل جائے گا، آپ کا بینیفٹ اتنا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی اس کام کے اندر ملوث ہے کہ ابھی پچھلے ہی سال رمضان کے اندر شہر کے نوجوانوں کی ٹیم نے بتایا کہ تقریباً کئی لاکھ روپے اس کے ذریعے سے ضائع ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کی تحقیق کر کے، ہر معاملے میں علماء سے رجوع کر کے اپنے آپ کو دین کے اوپر عمل پیرا رکھیں اور ان سنگین حالات کے اندر دین کے اوپر جمے رہیں اور نئی نسل کی دین کی فکر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ارتداد کی اس لہر سے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔